اہل الکتاب یہودی اور عیسائی، ان میں بہت سے ایسے عقائد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے، اور ایسے ایسے عقائد پیدا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار بھی ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار بھی ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے عقائد ہیں، ان میں سے آج ہم ایک ایسے عقیدے کا ذکر کریں گے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انڈائریکٹلی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کے کانٹیکسٹ میں کیا ہے۔ تو یہ وہ ایسی گمراہی ہے جو ان میں پیدا ہوئی ہے، اور یہی گمراہی اگر ہم دیکھیں تو آج کے مسلمانوں میں بھی پیدا ہوئی ہے۔ آخر کون سا ایسا عقیدہ ہے، کون سی ایسی گمراہی ہے جو یہود و نصارہ میں تھیں اور آج کے مسلمانوں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں وہ موجود ہے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے۔ ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ اگر آج بھی دیکھا جائے تو آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اسی لیے تو یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی چیز کا رد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا ہے، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ اداس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بات تو واضح کر دی ہے کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے۔ اصل اہمیت جو ہے نا وہ ایمان کی ہے اور نیک عمل کی ہے، یعنی کہ اصل اہمیت جو ہے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز قابل قبول ہے وہ ایمان کا ہونا ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا ہونا ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں پوری کرے، خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہاں قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں، یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ ایک اور کمیونٹی کا ذکر کیا ہے، وہ صابی تھے۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ رہتے تھے جنہیں صابی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے۔ ایسا ہم ہرگز نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص اللہ پر تو ایمان لاتا ہے، یعنی کہ کائنات کے کسی نہ کسی خالق کو تو مانتا ہے، لیکن اس کے رسولوں پر وہ ایمان نہیں لاتا۔ ایون کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ بھی اللہ کو خالق مانتے تھے، لیکن جو عرب کے کفار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بالکل بھی لے کر نہیں آئے تھے، تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ رسولوں پر ایمان جو ہے وہ اللہ کے ایمان میں ہی داخل ہے۔ اب اس آیت میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ کرنا باطل ہے کہ جنت صرف اور صرف ان کے ساتھ مخصوص ہے، اور نہ کسی مسلمان کا محض زبانی ایمان کا دعویٰ کرنا کافی ہے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ اسی نہج پر یہ آیت ہے کہ جو لوگ محض زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، نجات کا سبب یہ چیز کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر صحیح ایمان لائیں اور آخرت کو مانیں، اور جو باقی ادیان ہیں ان کو منسوخ کریں اور ان کی شریعت کو منسوخ کریں، اور جو وہ شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لے کر آئیں، کیونکہ اسلام پر ایمان لانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی شامل ہے۔ یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے وہ قابل قبول ہے؟ اس چیز کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں کئی جگہوں میں فرما دیا ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتا ہے سورۃ التوبہ میں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دیں، خواہ وہ مشرکوں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لانا ہے دراصل وہ اسلام ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کو قبول کر رہے ہو اور اسلام کے تمام عقائد کو قبول کر رہے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ صرف ایک خدا پر ایمان لے کر آؤ لیکن جو باقی چیزیں ہیں، یعنی کہ رسالت پر ایمان لے کر نہ آؤ، یا قیامت پر ایمان لے کر آؤ، یا اللہ اور قیامت پر تو ایمان لے آؤ لیکن رسولوں پر ایمان نہ لاؤ، اور اسپیشلی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان خاتم النبیین ہونے کو تسلیم نہ کرو۔
تو وہ اسلام نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں پھر بات اسلام کی ہو رہی ہے، تو اسلام میں صرف اللہ اور قیامت پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں رسالت پر بھی ایمان لانا ہے۔ کیونکہ اگر ہم لاجیکلی اس بات کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آخر یہ اسلام کا پیغام لوگوں تک کس کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے، کیونکہ وہ رسالت کا جو فریضہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سر انجام دیا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے ذریعے، جس ذات کے ذریعے ہم تک اسلام کا پیغام پہنچا ہو، ہم اس ذات کو کیسے اس پورے اسلام اور عقیدے کے اندر ان کی نفی کر سکتے ہیں؟ تو رسالت کے اوپر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کی بھی نفی نہیں کر سکتے، اور کلمہ طیبہ بھی تو یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔